فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے طلب کر لیا ہے، مگر آخر دونوں نے ایسا کیا کہا کہ نوبت یہاں تک پہنچی؟ اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال، ہم ان کی پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے ڈبل پیار دیں گے، عزت دیں گے ڈبل عزت دیں گے، احترام کریں گے ڈبل احترام کریں گے، بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی کریں گے. کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں، اس سے اس کی کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حلف اٹھائیں، اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کے معتبر کرسی پر بیٹھ جائیں. آپ کے پاس آپ اتنے پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کو دوہری شریعت کے اوپر نااہل کیا گیا تھا اور ان کو باہر پھینکا گیا تھا کہ ان کی امریکی شریعت تھی، جس وقت وہ سال 2018 کے انتخابات کے لیے اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کرا رہے تھے. اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد جو ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال ہیں ان کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ اگر سیاستدانوں کے لیے دوہری شریعت جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور اس پہ وہ نااہل ہو جاتے ہیں، تو یہ معیار جو ہے وہ ججز کے لیے کیوں نہیں ہے. تو فیصل واڈا صاحب نے دیگر بھی کچھ جو ہے وہ دھمکی آمیز پریس کانفرنس تھی، جن میں انہوں نے کچھ سنگین الزامات بھی عدلیہ نے عائد کیے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے جو انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو مخاطب کیا کہ کیا آپ اپنے پراکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکانا چاہتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کے پبلک سے فٹ بال کھیلے جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ وہ اس حوالے سے شرمندہ ہیں اور وہ اس کے حامی نہیں ہیں. تو جو وکلا تھے وہاں پر ان کی جانب سے یہی چیز سامنے آ رہی تھی کہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کے بعد عدلیہ جو ہے خاص طور سپریم کورٹ آف پاکستان وہ نہایت غصے میں ہے، اور وہ اس حوالے سے جو ہے کوئی نہ کوئی کارروائی فیصل واڈا کے خلاف عمل میں لائیں گے، کیونکہ کوئی درخواست فیصل واڈا کے خلاف نہیں گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ ایک خود نوٹس ہے جو 184 کے تحت سپریم کورٹ لیتی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے؟ تو 6 ججز کا جو چلتا ہوا معاملہ ہے اس سے ریلیٹڈ یہ کنٹینٹ سمجھی گئی ہے، اور میرے خیال سے کلیئرلی توہین عدالت کی جس طرح انہوں نے بات کی ہے، جس طرح انہوں نے اشاروں کے اندر اپنا مدعا بیان کیا ہے، میرے خیال میں اس طرح کے پریشرز جو ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہونے چاہیے جوڈیشری کے لیے، کیونکہ یہ جوڈیشری کا تمسخر الگ اڑایا جا رہا ہے، جوڈیشری کو پریشر الگ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسے آرگن آف دا اسٹیٹ کے بارے میں یہ کیا جا رہا ہے جو کہ خود سے اپنی صفائی جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا. مسٹ پروٹیکٹ اٹس ریپوٹیشن، بیکاز یہ دیکھیں اول تو یہ ساری باتیں جو ہیں جو اشارتاً کنارتاً کی جا رہی ہیں وہ غلط بیانی پر مبنی ہیں، اور دویم اگر آپ کو یہ ساری باتیں کرنی ہیں تو اس کا پلیٹ فارم ایک پریس کانفرنس نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس موقع پہ، اس وقت پہ کہ جب ایک پروسیڈنگ عدالت کے اوپر، عدالت کے کام میں دخل کے حوالے سے کی جا رہی ہوں، وہاں اس وقت اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو میرے خیال میں تو بہت ایک اس کا خطرناک پہلو ہے، جس کو اگر یہ کنٹیمپٹ ایشو نہیں ہوتی تو شاید یہ دی جا رہی ہوتی اس بات کو، اور مسلسل ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے، اور میرے خیال سے بہت غیر مناسب ہے. عدالتی فیصلوں پر تنقید کی نظیر اور عدلیہ کی زبوں حالی پر کافی بات ہوتی ہے، مگر کیا مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا نے ریڈ لائن کراس کی تھی؟ دیکھیں یہاں پہ ایک تفریق کرنا ضروری ہے کہ ایک عدالت کے فیصلوں کے اوپر اگر تنقید کی جا رہی ہو، یا اگر اس کے حوالے سے اس کے فیصلوں میں ایک پیٹرن کا حوالہ دیا جا رہا ہو اور اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہو، تو میرے خیال میں اس کو ایک فرق نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور وہ توہین نہیں. چند افراد نے توہین عدالت کے قانون کا استعمال کیا ہے. افتخار چودھری صاحب نے شرمناک کہہ دیا تھا عمران خان صاحب نے، تو ان کو بلا کے معافی منگوائی تھی. طلال چودھری اور نہال ہاشمی کی پرائیویٹ کانورسیشن سرپٹیشیسلی ریکارڈڈ ہونے کے باوجود ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. میرے خیال سے وہ انفلوئنس کا اگر کوشش تھی عدالت میں تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں نظر شاید یہ آ رہا تھا کہ ایک اور سکور سیٹل کیا جا رہا ہے.
لیکن یہاں پہ تو کافی کلیئر ہے جو اس وقت میرے خیال میں اگر اس کو توہین عدالت کے کیس میں اگر اس کو نوٹس نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہمارے عدالتی اسپیس. تنقید جو کہ ایک جوڈیشل آرڈر یا جوڈیشل طریقت پہ کی جا رہی ہو وہ ایک فرق چیز ہے, اور عدالت کو کلیئرلی پریشر میں لایا جا رہا ہو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو میرے خیال میں بند تو سارے بندے ہوئے ہیں یہ, لیکن یہ پوزیشن تو کلیئرلی ریڈ لائن کی کراسنگ تھی اور اس کے اوپر یہ بہت ضروری ہے نوٹس جو ہوا. ماضی میں توہین عدالت کے کیسز میں اراکین پارلیمنٹ کو جیل اور نااہلیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو کیا اس دفعہ بھی اس کا خطرہ موجود ہے؟ دیکھیں کانسیکوینسز تو ان کو جیل ہو سکتی ہے, یہ کرمنل کارروائی ہے. اس جیل کے حوالے سے کیونکہ یہ مورل ٹرپیٹیوڈ کی آفینس ہے اس طرح کی کنٹیمپٹ, تو جی اس کی وجہ سے پھر کانسیکوینسز 63K بھی ہیں وہ بھی ڈرا ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کے اندر کنٹیمپٹ کی کارروائی میں میکسیمم جیل ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جو کہ یہ آرٹیکلز کو ٹریک کرے. میں نے آئی ہیوڈ ریویوڈ دم, لیکن کانسیکوینسز مطلب جیل جانا بھی ایک بہت بڑا کانسیکوینس ہے. یہ کرمنل پروسیڈنگز ہیں, یہ کافی سنجیدہ معاملہ ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.